اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب احادیث میں وارد ہوئے۔ القول البدیع کی میں سے ایک روایت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نبی آخر رسول حاشر حاضر و ناظر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام بازار اور کاروبار آپ ملاحظہ کرتے ہیں، یوسف بھائی اور الحمدللہ عز و جل ہم مل کر یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ایک موضوع لے کر ہم آئے یوسف بھائی۔ آج ہمارا موضوع ہے قرض، جس پر ہم بات کریں گے کہ معاشرے میں قرض کی حاجت بھی ہوتی ہے، لوگ ضرورت کے تحت قرض لیتے ہیں، بعض لوگ بلا وجہ بھی قرض لیتے ہیں۔ اچھا، کاروبار میں قرض کی بڑی اہمیت ہے۔ زندگی کے بہت سارے مواقع پر انسان کو قرض دینے کی ضرورت پڑتی ہے، قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے قرض دینے کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی قرض لینے والوں کو تعلیم بھی فرمائی ہے کہ ادائیگی میں تمہیں کیا کرنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے۔ ان ساری باتوں پر، اور آج کل ہماری مارکیٹس میں جو ہو رہا ہے، یا ہم یوں کہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہم خالی مارکیٹس نہ لیں، معاشرے کو دیکھ لیں تو بندہ ضرورت کے تحت بلا ضرورت بھی قرض لے رہا ہوتا ہے۔ پھر قرض کی ادائیگی میں لوگوں کے کیا معاملات ہوتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی طرف آتا ہوں اور ہم اس موضوع کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ قرض کے بارے میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ قرض لینے کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے تعلیم فرمائی ہے نا قرض کے حوالے سے۔ تو اب دیکھیں، ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها، کہ جو لوگوں کا مال بطور قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ ان کے ادا کرنے کی اس کا ارادہ ہے، تو عد اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے ادا فرمائے گا، کیا بات، اس کی مدد فرمائے گا ادا کرنے میں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث کا حصہ یہ ہے یوسف بھائی جی۔ دوسرا، اسی حدیث کا اگلا فرمان ہے، فرمایا ومن اخذ یرید اتلافها، اور کوئی اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، یعنی ادا کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے، نیت خراب ہے، نیت خراب ہے اس کی۔ تو اب وہی سنیں، ارشاد فرمایا اتلفہ اللہ، اللہ پاک اس شخص کو ہلاک فرما دیتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء نے بڑا کلام کیا ہے، بہت کلام کیا ہے۔ بس اس حدیث کے تحت میں چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی بغور سنیں کہ دیکھیں اس حدیث پہ جہاں قرض دینے کی ترغیب ہے، قرض دینے والے کے لیے، قرض لینے والے کی اچھی نیت کا اور اس اچھی نیت پر ملنے والے پھل اور فائدے کا، ثمرہ کا ذکر ہے، وہیں بری نیت رکھنے والے کے لیے وعید کا بھی ذکر ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نیت کا یہاں بھی بڑا دخل ہے، بہت بڑا، قرض لیتے ہوئے بھی دیتے ہوئے، یعنی اگر میں قرض دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، تو دیتے ہوئے اگر میں نیت کرتا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا، جو ثواب قرض دینے کا بھی نیت بڑھ بھی سکتی ہے، کیونکہ جتنی نیت زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ قرض لینے میں میری نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اس کو جلدی ادا کروں۔ اب یہ اچھی نیت ہے تو اللہ پاک ایک روایت کے مطابق فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور اس کے قرض کی ادائیگی کے اس کے لیے جو ہے آسان اسباب مہیا فرماتا ہے اور بندہ ادا کر لیتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں، قرض لیتے ہیں مگر ادائیگی کی ان کو اتنی فکر ہوتی ہے اور اللہ پاک ان کے لیے انتظام فرما دیتا ہے۔ اور بعض بڑے مالدار ہوتے ہیں، مارکیٹس میں ان کا بڑا نام ہوتا ہے، کئی دکانیں ہوتی ہے، کئی کارخانے ہوتے ہیں، مگر وہ قرض کو کتنا، یہ تو روٹین کا ٹرن اوور ہے نا بھائی، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، وہ لاکھوں لے کر بھی ڈکار نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی مسئلہ تھوڑی، بعد میں دیکھیں گے ہم۔ آپ نے یوں کہا جائے کہ اس ٹاپک کے بہت سارے پہلوؤں کو ایک ساتھ ٹچ کر لیا ہے۔ اب آپ ان کی وضاحت کے لیے آگے بڑھتے چلے نا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرض کی تعریف، اور فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ شادر و نادر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس کی تعریف سے یا اس مرحلے سے گزرے نہیں ہوں گے، یا تو لیا ہوگا یا پھر دیا ہوگا۔ یہ تقریباً ہمارے معاشرے میں
ہوتا رہتا ہے. اچھا اس کو اگر بائی ہینڈ جسے ہم کہتے ہیں دستی کہتے ہیں, جی. وہ بھی تو ایک قرض ہی ہے, ادھار جسے ہم بولتے ہیں وہ بھی قرض ہے, وہ چاہے کریانے والے کے ساتھ ہو, چاہے وہ بڑے کاروباری کے ساتھ ہو, چاہے وہ اپنے دوست سے ہو. اس کی سادہ سی تعریف اگر سمجھ لینا کہ قرض وہ ہنگامی فنڈ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. صحیح. اب اس میں بہت سارے پہلو ہیں کہ قرض لیا کیوں جاتا ہے. ایک تو ہے ضرورت. محسن بھائی, ایک ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ نے کاروبار کی کئی ساری مثالیں دی, تو کاروبار میں تو یوں کہا جائے کہ ایک ٹرن اوور چلانے کے لیے, ایک بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسروں سے ادھار مال لیا جاتا ہے, یہ بھی ایک قرض کی صورت ہی ہے. جی جی. لیکن جو آپ نے غریب کی بات کی نا, تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ قرض لیتا ہے. اب ایک تو وہ قرض ہے کہ جو ضرورت کے تحت لیا جائے. صحیح. مثال کے طور پر شادی ہے, انسان قرض لے گا اس لیے کہ اگر اس کے پاس وہ اخراجات نہیں ہیں, ساری زندگی اس نے کوشش کی لیکن وہ اخراجات نہیں جمع کر سکا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے, بیٹے کی شادی کرنی ہے, تو اب وہ قرض کا سہارا لے گا. مگر یہاں ایک بات کو میں ضرور انڈورس کروں گا کہ شادی کے لیے اتنا قرض لینا کہ رسومات کو ادا کرنا ہے, یہ رسومات کو ادا کرنے کے لیے قرض ضرورت نہیں ہے نا. جی بالکل ایسا ہی. یعنی جو جس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی, ایسے معاملات جو ضرورت کے تحت لے لے تو وہ سمجھ میں آتی ہے, ورنہ رسومات کی ادائیگی لاکھوں روپے قرض لے لیتے ہیں, اب ادا کرتے کرتے پوری نسل ہی نکل جاتی ہے, ادا نہیں ہو پاتا. اصل میں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیا, ایک ہے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. یہ بڑی خوبصورت بات. ہاں, اگر آپ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں تو پھر اس کا لینے کا دائرہ بھی مطلب یوں کہا جائے کہ اس کا کوئی سراؤنڈنگ نہیں ہے, اس کی انتہا ہے نہیں. اتنا لینا آپ بڑھتے چلے جائیں اور لیتے چلے جائیں, اور پھر آپ جو ہے نا وہ بہت ساری بیماریوں کا, بہت سارے یوں کہا جائے کہ معاشرے سے خرابیوں کا آپ جو ہے وہ سامنا کریں گے. کیونکہ اگر آپ کی چادر ہے ہی نہیں, مثال کے طور پر اگر ایک انسان کی انکم ہے مہینے کے وہ 50-60 ہزار روپے کما سکتا ہے, تو اسے پتا ہے کہ میرا خرچ پورے مہینے کا جو خرچ ہے اسے میں ادا کرنے کے بعد جو میرے پاس 10-15 ہزار روپے بچ جاتے ہیں, اگر میں نے مشکل اگر میں نے بچا بھی لیے, تو اگر میں قرض لیتا ہوں کہ جناب یہ 15 ہزار روپے جو میں بچاتا ہوں اس کی میں قسط ادا کر دوں گا تو وہ قرض آسانی سے ادا ہو جائے گا. اب اگر یہاں پر انسان جو ہے وہ اتنا بڑا قرض لے لے اور اتنا بڑا وعدہ کر لے کہ جناب میں ہر مہینے آپ کو 50 ہزار روپے دوں گا یا ہر مہینے میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا, تو اب وہ آپ کے پاس انکم کا ذریعہ ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کے تحت لیا, ٹھیک ہے. دوسرا دوسرا یہ ہے کہ مختلف آفرز کے ذریعے للچایا جاتا ہے, اور بندے کی خواہش کو جو ہے نا ابھارا جاتا ہے, یار لو, اس کو شہد دکھایا جاتا ہے. اب اس شہد کو چاٹنے کے لیے یا اس کو چکھنے کے لیے انسان جو ہے وہ قرض کا شکار ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پر موٹر سائیکل لینی ہے, ضرورت ہے, اب اس نے قرض لیا. گاڑی لینی ہے. میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں, مجھے اچانک سے یاد آ گئی. ابھی پچھلے دنوں میں ریکارڈنگ کے لیے مدری چینل والوں کے ساتھ گیا تھا منڈی, مویشی منڈی. تو وہاں پر پتا چلا کہ سنا تھا ہم نے گاڑی لینے کے لیے قرض لیا جاتا ہے, گھر لینے کے لیے قرض لیا جاتا ہے, مکان بنانے کے لیے انسان قرض لیتا ہے, فریج لینے کے لیے قرض لیتا ہے, اسکوٹر لینے کے لیے قرض لیتا ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ حج کرنے کے لیے بھی قرض لیا جاتا ہے, قربانی کرنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے. صحیح. مطلب کہ میرے لیے یہ بالکل شاکنگ تھا. فرسٹ ٹائم میں نے سنا تھا کہ اس مویشی منڈی والے نے بتایا کہ ہم سے لوگ 1-1 سال کا ادھار لے کر جاتے ہیں. اللہ, جانور ادھار لے کے گئے. کیانی کی دکان پہ تو ادھار ہوتا ہے, مویشی منڈی میں بھی ادھار ہو رہا ہے. یہ میرے لیے بھی شاکنگ تھا, فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم سے تو 1 سال کا لوگ ادھار لے کر جاتے ہیں, تو کیا قربانی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. تو ہمارے ساتھ مفتی شفیق صاحب تھے, تو پھر انہوں نے شرح رہنمائی عطا فرمائی کہ اس کی قربانی ہوگی یا کیا ہے معاملہ. ویسے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ قربانی ہو جائے گی لیکن قرض ادا کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہوا نا. ایک تو وجوب قربانی ادا کرنا تھا, وجوب قربانی تو آپ حصہ داری کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں, حصہ داری میں بھی ہو سکتا ہے. اپنا جانور آپ لانا چاہیں تو 80,000 90,000 کا ایک نارمل جانور ابھی لا سکتے مل سکتا ہے. مگر وہ لوگ کیا کہیں گے, اس کا کیا کریں گے پھر. اب لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے نا, وہی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اچھا, یہاں جو آپ نے کہا نا ضرورت, خواہش اور آفرز, یہ خواہش کی طرف آتے نا. خواہش کے بعد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے تانوں سے بندہ بچنے کے لیے بھی جو نا قرض لیتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کاروبار کی طرف اگر آتے ہیں, تو ایک آدمی اگر کاروبار کر رہا ہے, ایک تو دیکھیں ضرورت آ گئی, ایسی پوزیشن آ گئی کہ بغیر قرض لیے کام نہیں چل سکتا. اسے اپنے آپ کو مارکیٹ میں بچا کر رکھنا ہے, بٹھا کر رکھنا ہے. وہ قرض لے رہا ضرورت کہتے ہیں, اتنا لے رہا جو ادا کر سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اتنے سال سے ایک ہی دکان لے کر بیٹھا ہے, ایک ہی کارخانہ لے کر بیٹھا ہے,
تو اب میں قرض لے کر ایک اور دکان، ایک اور کارخانہ لگاؤں، ایک اور انڈسٹری لگاؤں تاکہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، اور میرے گھر والے، میرے جو کولیگس ہیں وہ یہ دیکھیں تو ان کو پتا چلے کہ یار میں بھی کوئی مارکیٹ میں بھی ایک نام ہو، مارکیٹ میں بھی پتا چلے کہ یہ کیا ہے، لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے یا لوگوں کی تعریف سننے کے لیے بندہ کام کر رہا ہے. تو ایسے موقع پر بھی قرض لینے والا وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ قرض لے کر باظاہر اگر کوئی بڑی دکان کھول بھی لے گا، بڑا کاروبار کر بھی لے گا تو وہ قرض ادا کرنے میں اس کو آزمائش ہوگی. دیکھیں اگر آپ نے اتنا بڑا قرض اٹھا لیا کہ آپ جو کاروبار سوچ کر آپ نے قرض اٹھایا ہے، اب اس کاروبار کے اندر اتنا پروفٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی اقساط ادا کر سکیں، آپ وہ رقم ادا کر سکیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی چلتی دکان کو بھی آپ کو تالے لگانے پڑیں گے. آپ اپنے نام کو آگے بڑھانے کے چکر میں پتا چلا کہ آپ اپنا نام خراب کرنے میں، پھر آپ جب مارکیٹ میں دے نہیں پائیں گے تو آپ کو چھپنا پڑے گا، آپ کو بھاگنا پڑے گا، آپ اپنی دکان پر بھی نہیں بیٹھ سکیں گے. میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی محسن بھائی، 29% قرض لینے والا جو ہے نا وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر نے اس کو بتایا تھا کہ وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ تنہائی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ادا نہیں کر پاتا، وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پاتا، تو اب وہ چھپتا ہے، اب گھر میں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اب اس کی اپنی ہی سوچ جو ہے نا اسے وہ کھلا دیتی ہے. اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ قرض لیتے ہوئے لوگوں کو اعتماد میں بھی نہیں لیتا. مثال گھر کے افراد کو یا اپنے پارٹنر کو یا اپنے بچوں کی امی کو، ابو کو، بھائی کو اعتماد میں لے کر اگر کام کرتا ہے تو شاید وہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس صورتحال پہ نہیں جائے گا کیونکہ اس کے پھر مددگار لوگ موجود ہوں گے. دوسری صورت یہ جیسے آپ نے بیان کیا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے لیا آپ سے قرض، یوسف بھائی آپ نے میرا حلیہ دیکھ کر اور میرا دیکھا یار یہ مارکیٹ میں بیٹا ہے، آپ نے مجھے قرض دے دیا. اب مسئلہ یہ کہ جب آپ کی ادائیگی کا وقت آیا تو اب میں نے کہا میں ادا کیسے کروں؟ میں نے آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے لیا ان سے قرض، اچھا اب ان سے قرض لے لیا، ان سے وعدہ کر لیا، اب جب ان کی ادائیگی کا وقت آیا تو پھر ان سے ایک اور سے لے لیا میں نے قرض. یوں میں یہ سمجھے کہ یہی گھما رہا ہوں کہ میں آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے کسی اور سے، اس کا قرض ادا کرنے کے لیے کسی اور سے، تو یوں جو سلسلہ چلتا ہے وہ آدمی پوری زندگی قرض میں گزار دیتا ہے. اچھا یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اچھا کرتے اس لیے بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، مگر بعض اوقات بندہ لے کر پھنس جاتا ہے. اچھا اس کو بھی تجربہ شاید اس چیز کا نہیں ہوتا کہ یار میں یہ لے رہا ہوں تو یہ میں ادا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی. تو اس لیے میں نے کہا نا مشورہ کر لے. قرض لینے کے لیے جب کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ مشورہ کر رہے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے، پارٹنرشپ کرنے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ قرض لیتے ہوئے بھی تو مشورہ کر لیں کہ میں اس چیز کے لیے قرض لوں یا نہ لوں. اگر آپ کو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے دیانتدار افراد کہتے ہیں کہ یار آپ لے لو اور اتنا لو، تو اب آپ قرض لیں گے بھی تو کل آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ یار آپ نے درست فیصلہ کیا تھا، بعد میں جو ہوا اس کو دیکھا جائے گا. اور اگر بغیر مشورے کے لیں گے تو کوئی آپ کو نہیں بلکہ لوگ آپ کو تھو کریں گے، یار بولا کہ جب تیری اوقات نے لیا کیوں تھا. اللہ اکبر. یہ ایک جو ہے وہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ہونا تو وہ پھر بڑی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے. پھر یوں کہا جائے کہ وہ مارکیٹ میں کھڑا رہنے کے قابل نہیں رہتا، وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. اچھا ایک طرف تو مارکیٹ اسے تنگ کر رہی ہوتی ہے، جو لیندار ہوتے ہیں وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف جو گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے نا، یہ فیصلہ کیوں کیا تھا. یہ آپ کا بڑا اچھا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا قرض وغیرہ لینا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کسی سے مشورہ کر لیں. اچھا جو آپ نے بات کہی نا کہ مارکیٹ میں ایک سے قرض لیا، دوسرے سے قرض لیا، تیسرے سے قرض لیا، محسن بھائی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی آفس ایسی شاندار بناتے ہیں، اتنی بڑی اور اتنا خرچہ، نیشنل کمپنی ہو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس سے بڑا کوئی کاروباری شخص نہیں ہے، اس کو جتنا نفع ہوتا ہوگا اور تو کسی کو ہوتا ہی نہیں ہوگا. یہ باقاعدہ ایک جال ہے کاروباری کے لیے. ہاں کاروباری لوگ اسے واقف ہوتے ہوں گے، لیکن یہ اس میں لوگ پھنستے ہیں. دیکھیں لالچ جو ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لالچ کی چمک انسان کو اندھا کر دیتی. اللہ اللہ اللہ. لالچ کی جو چمک ہے نا، اچھا ہم بھی تو اندھے ہیں نا اس معاملے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا سوٹڈ بوٹڈ انداز ہے، بڑے جو ہے وہ کر و فر کے ساتھ رہتا ہے، بڑی سی گاڑی میں آگے بھلے وہ رینٹے کار سے لے کر آیا ہو اور بڑا آفس اس نے بنا لیا، کرائے کی جگہ پر اس نے وہ خرچہ کیا، لوگوں سے قرضہ لے کر خرچہ کیا. ہم نے کہا یار اس کے پاس انویسٹ کروں گا نا تو یار میری تو چاندی ہو جائے گی. چاندی کیا تو گنجے ہو جاتا آدمی. بیسیکلی اس نے دیکھے نا، اس نے آپ کو یوں کہا جائے کہ ہتھیلی پہ چاند سجایا ہے. اب جب آپ اس کی ہتھیلی کے چاند کو دیکھو گے اور آپ اس کی چمک میں اندھے ہو جاؤ گے تو پھر اس نے فائدہ اٹھانا ہے. حالانکہ عقل مند یہ سوچتا ہتھیلی پہ چاند آ نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. یہ اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا. جو چمک دھمک پہ جاتا ہے نا وہ پھر اکثر مار کھا جاتا ہے. صحیح. تو بہت سارے کاروباری لوگوں کو یہ دیکھا ہے
کہ وہ بیچارے چمک دمک کی وجہ سے مار کھا یعنی جاتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قرض جو یعنی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، جیسے مثال کسی کہیں انویسٹ کر لی یا کہیں مثال اس طرح کی کوئی کام کیا، تو وہاں اس میں لالچ بھی ہوتی ہے، بندے کو لالچ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اچھا یہاں پہ کچھ باتیں میں مزید ہم کریں گے، ایک کال ہے، ہم کال لے لیتے ہیں جی اس کے بعد ہم ایک اپنے پیکج کی طرف بھی بڑھیں گے۔ جی کال دیجیے گا۔ سلسلہ بازار اور کاروبار سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ محسن بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے، آج کل عوامی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک امیر کے پاس جاتا ہے قرضہ لینے، ایک امیر اس امیر کو خوشی طور پر قرضہ دے دیتا ہے، ایک غریب طبقہ کسی امیر کے پاس امید لے کر جاتا ہے کہ قرضہ مجھے یہاں سے مل جائے گا، اور سے بدتمیزی کر گالیاں وغیرہ معاذ اللہ ایسے کہہ کر بہا دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ امیر کو تو قرضہ دے دیا جاتا ہے، ویسے ہی وہ امیر ہے، ویسے ہی مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں۔ اس میں دو پہلو ہیں یوسف بھائی، یعنی ایک تو جو انہوں نے کہا اگر واقعتاً ایسا ہے تو بالکل غلط ہے نا، غریب کو دھتکار دیا جائے، حالانکہ غریب کے ساتھ قرض کا معاملہ دیکھیں غریب ہی ضرورت مند ہوتا ہے، وہ لیتا ہے، اس کو اچھے انداز میں اگر آپ میں اس پر حدیث پیار سناؤں گا محبت آپ کو کریں۔ انشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج تشریف لے گئے جی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار فرمایا کہ جبریل یہ کیا وجہ ہے سبحان کہ اللہ، صدقے کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب جو 18 گنا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ سائل سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، یعنی صحیح، تو اس کا ثواب جو ہے وہ 10% دیا جاتا ہے، جبکہ قرض جو ہے نا وہی لیتا ہے جس کو حاجت ہوتی ہے۔ حاجت ہوتی ہے، ہاں ہاں، تو قرض کا ثواب ہم یہاں پر بیٹھ کر قرض دینے سے بالکل آپ کو یوں کہا جائے کہ منع نہیں کر رہے، ہم اس کی بالکل جو ہے وہ مذمت بیان نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کی فضائل بیان کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن و احادیث میں اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں قرض دینے کا ذہن عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے گا۔ واہ واہ، اب یہ جو قرض دیا جاتا ہے نا، اس کا ثواب کیا ہے محسن بھائی؟ ذرا ہم سنتے ہیں تو یوں کہا جائے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کام نہیں کر پا سکتے وہ ہم قرض دے کر کر سکتے ہیں، واہ واہ واہ، کیونکہ احادیث مبارکہ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بندہ قرض دیتا ہے تو جتنی رقم قرض دی ہے روزانہ اتنے روپے صدقہ کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ بلکہ میں ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، واہ واہ واہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو ایک بار قرض دیتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے 2 مرتبہ اس نے اتنی رقم اللہ کی راہ سبحان میں، اللہ سبحان اللہ، 2 مرتبہ اتنی رقم اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے غریب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، امیر کے ساتھ بھی کرے، اگر امیر کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جی اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، دیگر چیزیں ہیں، مگر بدتمیزی کرنے کی، کسی کے ساتھ انسلٹ والا معاملہ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دی، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، اور غریب کے ساتھ اس طرح کرنا تو اور بھی بری بات ہے کہ وہ ویسے ہی معاشرے کا ایک دبا ہوا پیسا ہوا طبقہ ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں نامناسب، اور شریعت کو پسند نہیں ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں جو میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے بیان کی، ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس کا ذہن عطا فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر اس کا 280 ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، واہ واہ واہ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو۔ اللہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے، کتنی خوبصورت ہے، یہ ہماری رہنمائی ہے، واہ واہ، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آگے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ سبحان اللہ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ قرض دیا اور قرض دار کو تھوڑی مہلت دے دی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا نازیبا آپ نے کلمات اختیار نہیں کیے، اس کے ساتھ کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ اگر وہ آیا ہے تو اور اس نے اپنی مجبوری بیان کی ہے تو اسے مہلت دے دو۔ اچھا مہلت دیں گے تو ملے گا کیا؟ مہلت دینے کے بعد جو صدقے کا ثواب تھا نا، قرض دینے کا ثواب تھا، ویسے تو روزانہ اتنے ہی روپے کا ثواب ملتا تھا جتنے قرض دیا۔ مثال کے طور پر کسی نے 1 لاکھ روپے قرض دیا 1 لاکھ ایک مہینے کے لیے، تو روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب۔ اب آپ غور کر لیں مدنی چینل کے ناظرین، کہاں سے لائیں گے روزانہ 1 لاکھ روپے صدقے کے لیے؟ یہ اللہ نے کیسی خوبصورتی ہے یار اسلام کی واہ واہ، کہ آپ
قرض دیں, کسی کی مدد کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزانہ اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. اچھا, اب جب آپ کسی کو مہلت دیں گے محسن بھائی, تو آپ کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد جب سے آپ نے مہلت دی نا, تو اب آپ کے قرض دینے کا ثواب دگنا کر دیا جائے. سبحان اللہ. یعنی روزانہ کے 2 لاکھ روپے تھا, مہینہ تھا, تو مہینے کے بعد سے اب آپ کا جو ہے نا دگنا ہو گیا, 30 لاکھ روپے تو آپ نے صدقہ کر دیا. کیا بات ہے. اب آپ نے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے اور مہلت دے دی, جی تو اب 60 لاکھ روپے کا الگ آپ کو ثواب ملے. یعنی قرض دینا ثواب ہے, دینا چاہیے, ہم قرض دینے سے منع نہیں کر رہے, مگر یہاں ضرور ایک بات کہیں گے, اس کے بعد ہم پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں کہ دیکھیں, قرض دیتے ہوئے اس بات کا لحاظ ضرور رکھیں کہ آپ بعد میں آپ پریشان نہ ہو, جی, اور قرض لینے والا بھی اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ بعد میں آپ خود بھی پریشان نہ ہو اور سامنے جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ بھی پریشان نہ ہو. اگر ہم لوگوں کی پریشانی اور خیر خواہی یعنی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرض کے چیپٹر کو دیکھیں گے تو مارکیٹس میں جو بے چینی پائی جاتی قرض کے حوالے سے, یقیناً ہم اگر یہ دیکھیں تو ایسا ہے کہ آج لوگ قرض لینے کے لیے جاتے ہیں تو قرض دینے کے لیے لوگ تیار بمشکل ہوتے ہیں, کیونکہ تجربات اس طرح کے ہیں کہ قرض لینے کے بعد بندہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال کو ختم کریں, آپ اپنا یعنی قرض لینے والے ایسی یعنی کنڈیشن پیدا کریں کہ لوگوں کو اعتماد پیدا ہو کہ نہیں یار قرض دینے والے موجود ہیں, لوگ آپ کو قرض دیں گے کیوں نہیں دیں گے. بالکل ایسا ہے. دیکھیں, تالی 2 ہاتھ سے بجائی جاتی ہے. جی, اگر آپ کا لین دین ایسا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں مشہور ہیں کہ بھائی یہ ٹائم پر لینے والا ہے اور ٹائم پر دینے والا ہے, سبحان اللہ, پھر آپ دیکھیں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا قرض دینے سے. پھر آپ کو مال ادھار ملے گا, آپ جتنے روپے کا مال چاہیں گے ملے گا. لیکن یہاں پر جو سامنا ہے نا محسن بھائی, فی زمانہ اگر ہم مارکیٹس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس کو ہم نے ادھار مال دیا ہے وہ لیٹ کرنا اپنا مطلب کہا جائے کہ حق سمجھتا ہے. 15-20 دن کو مسئلہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ نے اگر 30 دن کا ادھار لیا ہے, 1.5 دن کے, اس نے 45 دن تو خود سمجھ کر لیا ہے. جو آپ نے شروع میں مذمت بیان کی نا, جو حدیث مبارکہ سنائی, بلکہ اس میں یاد رکھیے گا مدری چینل کے ناظرین کہ جس نے اس نیت سے قرض لیا کہ وہ لوٹانے میں تاخیر کرے گا یا نہیں دے گا, تو اس شخص کو ظالم کہا گیا, ظلم کرنے والا کہا گیا, اس کا حق دبا رہا ہے نا, اس کا حق دبا رہا ہے. اس معاملے کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرض کی ادائیگی میں نیت ہمیں اچھی کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, قرض پر ہم بات کر رہے ہیں, ایک پیکیج ہمارا ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, فیلڈ کی باتیں. دیکھتے ہیں آج فیلڈ کی باتوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. جانور لانا تو آسان ہوتا ہے لیکن ان کی دیکھ بھال کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ جانوروں کے اندر بیماری ہمیں کیسے پتہ چلے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماہر ادویات جناب سرفراز نواز صاحب موجود ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ڈاکٹر جاوید علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم جب منڈیوں میں جانور کی خریداری کرنے جاتے ہیں, بکرا, دمبا, اونٹ, گائیں, کھر کی بیماری ہوتی ہے, اسی طرح سینگ کی بیماری ہوتی ہے, اسی طرح منہ کی بیماری ہوتی ہے, تو لیتے وقت ہم کیا احتیاط کریں؟ اس میں جو سب سے اہم بیماری ہے وہ اکثر قربانی کے موقع پر جانور میں ہوتی ہے منہ کھر کی بیماری. منہ کھر کی بیماری میں جانور کے منہ کے اندر چھالے نکل آتے ہیں, منہ پکا ہوا ہوتا ہے, اس کی زبان پکی ہوئی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے خوراک نہیں کھا سکتا. لوگ یہاں پر ٹوٹکے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ پلا دیں, وہ پلا دیں, یہ ملا کر اس کو کھلا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم عوام کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جانور لے کے آگے وہ جانور میں کوئی بیماری ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہے, تو ہم مشورہ کرتے ہیں اپنے پڑوسی سے, اپنے محلے دار سے, جس نے جو دوائی بتائی, جو ٹوٹکا بتایا, ہم نے وہ کر لیا. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جانور ہمارا ٹھیک نہیں ہو پاتا اور ہماری پریشانی دن بہ دن بڑھتی ہے. جب ہماری پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے, پانی سر سے ٹاپ جاتا ہے, تو پھر ہم ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں. جیسے ہی آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا جانور کسی بیماری کا شکار ہو رہا ہے تو فوراً اچھے ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنے جانور کا مکمل طریقے سے علاج کروائیں. جانور کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جانور بخار میں مبتلا ہے؟ جانور کے بھی جب آپ کان پکڑیں گے تو کان سے آپ کو ٹیمپریچر کا اندازہ ہوگا. اس کے کان بعض کا ضرورت سے زیادہ, نارمل سے زیادہ گرم ہوں گے. اس کے علاوہ جانور کا بھی ٹیمپریچر تھرمامیٹر سے چیک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جب بخار ہوگا تو جانور کھانا پینا کم کرے گا, بالکل سست ہو کے کھڑا ہو جائے گا, اور بعض اوقات جو ہے نا جانوروں کو نزلہ زکام کی طرح بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی علامات جانوروں میں ظاہر ہوتی ہیں, آپ کو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ جانور کو بخار ہے. جب آپ جانور کو لے کے آتے ہیں تو وہ سفر کر کے آیا ہوا ہوتا ہے, اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے, انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے, اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں, ماحول چینج ہوتا ہے. بعض اوقات وہ گھر کے سب لوگ اس کے قریب آ کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈرا ہوا بھی ہوتا ہے,
तो ये सारे मामला भी होते हैं जानवरों के साथ। अच्छा डॉक्टर जावेद अली साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये इरशाद फरमाइए कि ये बीमारी लैम्पी स्किन वायरस जो ये बीमारी है, ये कैसे पता चले कि इस जानवर के अंदर है? लैम्पी स्किन डिजीज़ ये पिछले दिनों बड़ा वायरल हुई थी जी, ये लोगों को लग रही है और लोगों में साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, दूध पीना भी सही नहीं है और गोश्त खाना भी सही नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ होती है। ये जानवर में 20 से 25 दिन में बॉडी में रहती है और उसके बाद ये इसकी ट्रीटमेंट होती है और ये निकल जाती है। क्योंकि जब हम इसका गोश्त खाते हैं तो ऑलरेडी हम गोश्त पका के खाते हैं, कच्चा तो खाते नहीं है। तो जब पका के खाते हैं तो 100 फ़ारेनहाइट्स पे जब चीज़ कोई भी पकती है तो वो वायरल जो भी उसमें जो भी होगा वो वैसे ही ऑटोमेटिकली वो मर जाता है। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना। जी, आज हमने फील्ड की बातों में आपको मवेशी मंडी से ही रिलेटेड पैकेज दिखाया है और बहुत सारी चीज़ें हमारे डॉक्टर साहब ने भी बयान की हैं। इसमें मोहसिन भाई, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम अपने ऊपर भी तजुर्बात नहीं करते, अपने बच्चों पर भी तजुर्बात नहीं करते, तो फिर जानवर पर क्यों करते हैं? बुखार का शरबत भाई 8-10 मार्केट में दस्तियाब है, चलो भाई आज ये तजर्बा कर लें, जो मुवाफिक होता है वही करते हैं। जानवरों को भाई आप जैसे तजर्बा नहीं करना चाहिए। मसला ये है कि जैसे उन्होंने कहा पता ही नहीं चलता कि जानवर को बीमारी क्या है, बीमार है भी क्या नहीं है, मगर जब वो जमीन पर लेटता है ना, जो ऐसी अजीबोगरीब हरकत करता है, फिर पता चलता है कि जानवर बीमार है। उस कैफियत तक आने तक पता नहीं चलता बहुत सारे अमूमन नहीं, क्योंकि हमारा तजर्बा नहीं। हम तो साल में एक मरतबा जानवर 8-10 दिन के लिए लाए, वो भी बहुत कम लोग, वरना अमूमन आखिरी में 1-2 दिन पहले ही लोग जानवर लेकर आते हैं। जैसे आपने कहा कि इन्होंने बयान किया कि जानवर, अब जैसे इन दिनों में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर यूँ समझिए कि हेल्प डेस्क के तौर पर वेटरनरी डॉक्टर्स बैठे होते हैं। अगर वो फी लेते हैं, फीस पूरी उनकी होती है, आप वहाँ जाकर मशवरा करके ही डॉक्टर से जो है अपने जानवर का इलाज करो। आप देखें ना, हजारों लाखों रुपए का जब आप जानवर लेकर आ रहे हैं तो फिर सैकड़ों रुपए बचाने के लिए क्यों थोड़ा सा जो है ना वो आप कंजूसी का इजहार कर रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे या डॉक्टर को नहीं बुला रहे। अच्छा, वेटरनरी डॉक्टर का एक यूं कहा जाए कि आसान तरीका ये भी है कि ये घर तक आ जाते हैं। अगर आप उनसे रब्ता करें और उनको बताएं कि जानवर हमारा बीमार है, तो वो घर पर आकर भी पूरी आपको ट्रीटमेंट देते हैं। जाहिर है कि जो भी सर्विस होगी उसके चार्जेस होंगे, तो हमें बिल्कुल भी इस पर तजर्बात नहीं करने चाहिए। बल्कि अगर कोई ऐसी अलामात जानवर के अंदर पाई जा रही हैं कि आपको यूँ लगता है कि जानवर खा पी नहीं रहा, पानी नहीं पी रहा, या उतना चुस्त नहीं है जितना हम पहले जब लेकर आए थे, तो फिर आप कोशिश करें कि डॉक्टर से रब्ता करें। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग तजर्बेकार होते हैं जो इस पर महारत रखते हैं, तो वो बता देते हैं कि भाई इसको ये हो गया है, उसको वो हो गया है। तो जब आपको कोई तजर्बेकार बंदा बताए कि ये हो गया है, तो फिर आपने उस पर आपने तजर्बा नहीं करना, आपने डॉक्टर को बुला लेना। फिर टोटके खुद भी ना इख्तियार करें। हाँ, बाद ऐसे तजर्बेकार लोग होते हैं जिनके टोटके भी कामयाब होते हैं, वो ठीक है, वो उनका तजर्बा आपने एक हद तक तजर्बा किया जाता है, जाहिर है। उसके बाद आपने आगे बढ़ना है और उसके बच्चे जानवर का ख्याल रखना है। क्योंकि जब जानवर अब तो आना शुरू हो गए, लोगों के घरों के बाहर अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहे हैं, मुसलमान कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। तो मुसलमानों में एक बड़ा ये कमाल का है कि अल्लाह पाक के हुक्म पर कितने खूबसूरत अंदाज में जानवरों को लाते हैं, उनके लिए रहने का निज़ाम बनाते हैं, उनको सफाई सुथराई, पालना, खिलाना, पिलाना, नहाना, इनको सारा करते हैं। ये सिर्फ अल्लाह पाक की रिजा के लिए। और ये खूबसूरती है दीन की कि बंदा जो ना अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जानवरों को तैयार कर रहा है। वाह वाह। तो अब यहाँ जैसे आपने कहा, तो जानवर अब हमारे मार्केट्स में आ गए हैं, इलाकों में आ गए हैं, तो जानवरों का ख्याल भी रखना है। अच्छा, जानवरों के जरिए यहाँ एक बात हो कि दूसरों को तकलीफ नहीं देनी जी, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा। हम अपने जानवरों को लेकर आए तो घर के सामने इस तरह बांधे कि आने जाने वालों का रास्ता ना रुके, लोगों को तकलीफ ना हो। अच्छा, बाखास तौर पे खवातीन उन गलियों से गुजरने में बच्चों को बड़ी परेशानी होती है जहाँ आमने सामने जानवर खड़े होते हैं, क्योंकि जानवर तो जानवर से तो पता कौन जा रहा है, वो लात मार देता है, सींग मार देता है। तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिलखुसूस जो शरारती जानवर हैं, तो देखा गया है कि बहुत सारे लोग उसकी रस्सी को, मोहसिन भाई जो है ना, वो बड़ा रखते हैं। अब जब उसकी रस्सी बड़ी है तो वो आने जाने वालों को जबरदस्त तंग करता है। बल्कि एक बार तो ये हुआ, मोहसिन भाई, एक गाड़ी गुजर रही थी और वहां पर जो जानवर बंधा था उसने एक ऐसी लात लगाई कि उसके दरवाजे के अंदर इतना बड़ा डेंट डाल दिया। अब वो बेचारे गुजरने वाले का क्या कसूर है? आपको पता है कि जब जानवर शरारती है या इस किस्म का है तो फिर उसके आपको एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, मुसलमानों को फायदा, हाँ, मुसलमानों को नुकसान ना हो, ताकि मुसलमानों को नुकसान। फिर वो भागता है
تو آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے. بہرحال بات ہماری چل رہی ہے اسی طرح فیلڈ پر اور جانوروں پر. یہ آج کل انہی دن چیزوں کی ہے صورتحال ہے. تو ایک اور پیکی لے لیتے ہیں, اچھا خریدار. اس میں آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسی ٹاپک سے تعلق سے کچھ چیز دکھائی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اچھا خریدار میں کیا بتایا جا رہا ہے. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. اس قربانی کے دنوں میں کئی عاشقان رسول منڈیوں سے جانور لے کر اپنے گھروں پہ آتے ہیں. منڈیوں سے جب گھر لے کر آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جانور کچھ کھاتے پیتے نہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد عباس. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب جانور ہم لے کر آ جاتے ہیں گھروں پر اور ہماری خود کی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے, جیسے صبح کا ناشتہ ہے, دوپہر کا کھانا ہے, رات کا کھانا ہے, ہماری ٹائمنگیں بنی ہوئی تھی. اس کے ایکسٹرا ہم کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں تو کمزوری آتی ہے, زیادہ کھاتے ہیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کیا جانوروں میں بھی ایسا ہے, ان کی ٹائمنگ فکس ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جانوروں کی بھی ایسی ٹائمنگ ہے کہ ہر 12 گھنٹے کے بعد ان کو ان کے وزن کے حساب سے خوراک کھلائی جاتی ہے. جی, ہر 12 گھنٹے کے بعد کھلائیں. کنٹینیو ان کو بالکل نہ کھلائیں ورنہ ان کا پیٹ خراب ہوگا, ان کی قوت مدافعت بھی ڈراپ ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے جانور ہو سکتا ہے بیمار بھی ہو جائے. اس لیے آپ ان کو 12 گھنٹے کا ٹائمنگ رکھیں. اچھا, یہ تو ہمیں آج پہلی دفعہ پتہ چلا ہے. ہم تو یہی چاہتے تھے, گھر میں آ گیا جانور, بچہ بھی کھلا رہا ہے, ابو بھی کھلا رہے ہیں, بھائی بھی کھلا رہے ہیں, ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ جانور جتنا کھائے گا اس کے لیے فائدہ مند ہے. نہیں, دیکھیے, جانور نے کھانا بھی ہے, پھر اس کو ہضم بھی کرنا ہے اور اپنی باڈی کی اس کو مینٹیننس بھی کرنا ہے. تو اس لیے ٹائمنگ کے حساب سے ان کو دی جاتی ہے. 12 گھنٹے سے آپ ان کو راشن دیں. ہمارے ادھر ہوتا یہ ہے عموماً کہ بکرے کو لوسن لا کے ڈال دی, جو ہوتا ہے وہ کھلی ہوتی ہے, یہ ملا ملو کے جو بھی کھلاتے ہیں جس کا جو دل کرے. کیا ہم جانور وہاں لانے سے پہلے جو اس کا مالک ہے, کیا ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ بہتر ہے کہ اس سے پوچھیں؟ جانور کو چاہیے ہرا چارہ بھی چاہیے, سوکھا بھوسا بھی چاہیے اور اس کو راشن بھی چاہیے, جس میں نے بتایا نا, جیسے کھلی ہے, بنولا, کھل ہے, چنا ہے, دلیا ہے, روٹی ہے, یہ سب جانور کے سامنے رکھ دیں اور جانور کی کھا لے گا شوق سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے کئی جانور لوگ لے کر آتے ہیں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ, اور محبت کے ساتھ لانے کے بعد جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو ہم کھائیں گے وہ اس قربانی کے جانور کو کھلائیں گے. کیا ایسا کھلانا درست ہے جانور کے لیے؟ نہیں, دیکھیں, یہ تو خیر عقیدت میں لوگ کھلاتے ہیں, لیکن یہ ہو سکتا ہے جانور کی مختلف بیماریوں کا باعث بن جائے. جو جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوراک رکھی ہے ان کو وہی کھلائی جائے. ہرا چارہ رکھا ہے, سوکھا رکھا ہے, مختلف گندم کے دلیے اور دوسرے آئٹم جو رکھے ہیں, یا ایک کمپاؤنڈ فیڈ رکھی ہوئی ان کے لیے, ان کو وہی کھلایا جائے, ورنہ جانوروں کا ہاضمہ خراب ہو جائے. جو قربانی کے لوگ جانور لاتے ہیں ان کو زیادہ تر جو نا شوق کے چکر میں زیادہ سے زیادہ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. شوق تو مقصد یہ ہے کہ جانور صرف 2 ٹائم کھاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی 2 ٹائم خوراک ہوتی ہے, ایک صبح اور ایک شام, ٹھیک ہے. اچھا, خوراک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دلیا, اٹی, کھلی, چھلکا, چوکر اور بھوسی یہ سب آپ کھلا سکتے ہیں. یہ شوق سے کھاتا ہے جانور. اچھا, یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ اس سے بنتا بھی ہے جانور نا, اور لمیٹڈ کھلایا جائے, کم سے کم 2-3 کلو, بس اس سے زیادہ نہیں. جنید بھائی سے پوچھتے ہیں جانور کے بارے میں کہ جانور کس طرح کی خوراک کھاتا ہے, اور ان سے معلومات لیں گے کہ جانور کو کب دانہ دینا چاہیے اور کس طرح کا دانہ دینا چاہیے. آئیے ہم پوچھتے ہیں. اگر ہم بڑے جانور کی بات کرتے ہیں, کتر بھی دے جاتا ہے, پیچھے بھوسا رکھا ہوا ہے, اس بھوسے کے ساتھ مکس کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے اندر, اور بھوسی آتی ہے ایک جو آٹے کی بھوسی ہوتی ہے, وہ ملا کے 3 چیزیں ملائی جائے, اگر ہم جانور کو دیتے ہیں, اور جانور بہت شوق سے کھاتا ہے. اگر ہم چھوٹے بکرے کی بات کرتے ہیں یا دمبے کی بات کرتے ہیں, اس کو مکس دانہ دیا جاتا ہے, اور جس جانور کا پیٹ خراب ہوتا ہے یا اس کو موشن وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو صرف چھلکا دیا جاتا ہے. ایک ٹائم اس کو جو نا صبح فجر کے بعد عموماً ایک ٹائم دیتے ہیں. دن میں اس کو آج کل گرمی زیادہ تو یہ جندر آپ کے نظر آ رہا ہے, جندر کہتے ہیں اس کو, جو یہ ہری ہری گھاس نظر آ رہی ہے, یا لوسن. دن میں 4-5 بجے 1-2 گھنٹے ان کو ہی دیتے ہیں. پھر شام میں رات میں 8-9 بجے تک ان کو ایک دفعہ پھر کھانا دیتے ہیں آپ, اور ان کو ایک ٹائم آپ نے صرف پانی پلانا ہے تاکہ یہ پانی صحیح سے پئیں گے. اگر آپ بار بار اس کو پانی پلائیں گے تو یہ منہ مار کے چھوڑ دیں گے. جانور لے کر آتے ہیں, بچوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, تو بچے ان کو اپنے مطابق چیزیں کھلا دیتے ہیں. کیا اس سے بھی نقصانات ہوتے ہیں جانور کو؟ ابھی مارکیٹ سے بکرا لے کے آتے ہیں, آپ اس کو روٹی دیں گے تو اس کو موشن لگ جائیں گے, کیونکہ اس کو عادت نہیں ہے اس چیزوں کی جو وہ پیور چیزیں مطلب ان کو دیں گے. اچھا, جانور اور کیا کیا کھاتے ہیں؟ یہاں تو بہت ساری اقسام کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ان چیزوں کو کیا کیا کہتے ہیں, ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں. بڑے جانور جو کھاتے ہیں وہ پیچھے آپ کو یہ بھوسا نظر آ رہا ہوگا, اس کو بھوسا بولتے ہیں. یہ بھوسے کا بلاک ہے اصل میں, اور یہ پیچھے جو نظر آ رہا ہے ہرے ہرے جو کتا ہے, یہ کٹا ہوا بھی ہوتا ہے, ثابت بھی ہوتا ہے. یہ بڑے جانور کھاتے ہیں.
ठीक है। और जो ये छोटा नज़र आ रहा है आपको, हरे घर का जंदर बोलते हैं इसको, या लूसन कहते हैं, ये बकरे दुम्बे खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। ये गर्मी ज़्यादा है आजकल, ये ठंडा होता है। जानवरों को इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि ये ठंडा है और ये गर्म है? बिल्कुल इसका ख्याल रखा जाता है जानवर को। और मैं ये कहता हूँ जो गुरबानी के जानवर लेके आते हैं उन्हें कम खाना खिलाएं, क्योंकि 10 दिन में उनका वेट नहीं बढ़ना, सिर्फ उनको उतना दें कि उनका पेट भरे। जानवरों में तो ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात मंडी में ज़्यादा खा रहे होते हैं, घर पर आकर खाते हैं। असल में उनका माहौल चेंज होता है, मट्टी में वो बिल्कुल एक अपने घर जैसे माहौल में रहते हैं, नीचे मट्टी होती है, खुला माहौल होता है। हम यहाँ लेके आते हैं उनको टाइल्स पे बांध देते हैं अमूमन, और बाहर गली में जगह नहीं होती, आपको पता है गाड़ियों का शोर होता है, उससे जानवर भिदकता है, तंग करता है। मंडी में सुकून होता है, आपको पता है चरपाई के साथ बने होते हैं, तो उनको एक अलग एक माहौल मिलता है। जैसा इंसान ताज़ा और बासी का ख्याल रखता है, क्या जानवरों के मुतालिक भी ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी आप ये हरा सामान जब भी लें, बकरे के लिए, दुम्बे के लिए, जानवर के लिए, जैसे लूसन है, कुत्ता है या जंदर है, तो ये ताज़ी लें। इसमें पुरानी होती है तो इसमें बदबू आ जाती है, स्मेल होती है, तो जानवर इसको मुंह मार के छोड़ देता है, आपके पैसे भी ज़्यादा होते हैं। जब भी आप लें तो उससे दुकानदार से पूछ के लें ये ताज़ी है, और जब आप इसको उठाएंगे तो ये खिली खिली सी होगी, जैसे अभी आप देख रहे हैं खिली खिली ताज़ी आई है ये। अच्छा, ये तो लूसन के बारे में आपने फरमाया ना, लूसन और जंतरी के बारे में, और दीगर जैसे चना हो गया, कुट्टी हो गई, इस तरह की और भी कुछ चीज़ें होती हैं। जो बड़े जानवर के लिए आप खाना बनाते हैं उसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, ये अमूमन देना पड़ता है, या आप उसमें खल डालते हैं गीली, तो उसको कम बनाएं। अगर जानवर ने उस टाइम खा ली तो ठीक है, 2 घंटे बाद वो खाना जो है ख़राब हो जाता है, उसमें बदबू आ जाती है, तो जानवर 2 घंटे बाद वो नहीं खाएगा। अगर आप उसको दोबारा देंगे तो वो भूखा होगा, वो खा लेगा, लेकिन उसका पेट ख़राब हो जाएगा, फिर आपको और परेशानी होगी। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना। इंसानों के खानों की बातें तो हम करते ही हैं कि ये खाना, वो खाना, ये आइटम, वो आइटम। जानवरों के बारे में भी हमें बहुत सारी मालूमात आज के इस पैकेज में मिली है, तो इसकी मालूमात हमें होनी चाहिए। बेसिकली हम जानवर लेकर आए हैं तो कैसा खाना लेना है, क्या लेना है, क्यों कर लेना है, और किसको क्या पसंद है, ये भी माशाल्लाह इन्होंने बताया, बता दिया। तो अब इसका ख्याल रखें और बाद में वो पैकेज निकाल कर देख लें, ताकि आपके यहाँ जो जानवर उसको आप अच्छे अंदाज में खिला पिला सके, उसे तगड़ा कर सकें। अच्छा, हम बात कर रहे थे कर्ज पर ना, कर्ज लेने देने पर, ताखीर पर, मार्केट्स में कर्ज होता है। आपने कहा ज़रूरत के तहत भी कर्ज लिया जाता है, ख्वाहिश के तहत भी लिया जाता है। अच्छा, कर्ज लेने की शरीयत ने मुमानत नहीं की, आपने फरमाया तरगीब भी दी है कि भाई जो कर्ज ले तो उसे ज़रूरत हो उसे दे दो। अच्छा, कर्ज के मामले में शरीयत ने कर्ज लेने वाले को जो तालीमात दी है, हमें इसको भी पेश नज़र रखना चाहिए कि बिला वजह कर्ज लेना शरीयत को पसंद नहीं है। इसका अगर अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कोई जनाजा लाया जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला सवाल ये भी किया करते थे कि क्या इस मैयत पर कोई कर्ज है। अगर कहा जाता कि हुजूर कर्ज नहीं है, तो नबी पाक नमाज़ जनाजा खुद इमामत फरमाते, और अगर ये बताया जाता कि इस पर कर्ज है, तो नबी पाक फरमाते कि इसका जनाजा तुम पढ़ो, जिस पर कर्ज उसका जनाजा मैं नहीं पढ़ूंगा। अब उस कंडीशन में अगर कोई आगे बढ़कर उनका कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी ले लेता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जनाजा पढ़ा देते। तो पता चला कि कर्ज की यूं तरगीब नहीं कि बंदा जो है ना वो बस लिए ही जाए और देने का कोई नाम ना ले, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर हम नबी पाक की दुआओं को देखें तो दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कर्ज से पनाह की दुआ बकसरत थी। हुजूर दुआ मांगा करते कि अल्लाह मुझे कर्ज के बोझ से बचा। तो ये चीज हमें तालीम देती है कि बिला वजह नहीं, जरूरत के तहत सोच कर समझ कर कर्ज लेना है। मार्केट में अगर आप वाकईतन अपने आप को खड़ा रखना चाहते हैं तो अपने बलबूते पे खड़ा रखेंगे, आप किसी और के माल पर अपने आप को खड़ा नहीं रख सकते। हमने दूसरों के माल को अपना माल समझ रखा है, हमने क्रेडिट को ऐसा समझ रखा है कि क्रेडिट मेरा अपना है, मैं साल 2 साल ना दूँ। अच्छा, फिर जब क्रेडिट बढ़ जाता है, आपको भी तजर्बा होगा इस चीज़ का, और हम जैसे मिसाल के तौर पर तकाजा करने वाला तकाजा कर रहा है, तो अब कारोबार बंद हो गया, भाई ठीक है अब मैं तुम्हें माल नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका यहाँ पे रुका हुआ ना, आपको 2 साल में मिलेगा, वो रूला कर मिलता है। ये भी ऐसी अजीब व गरीब कैफियत है कि भाई देना है ना तो आप दे दे। अच्छा, लोग ये समझते हैं कर्ज की अदायगी के लिए जो कारोबारी टर्नओवर है उसमें से जो माल आएगा मैं उसी में से दूंगा, मेरे पास जो सेविंग है उसमें उसमें से कर्जा अदा नहीं करूंगा। इस बात पर मुझे एक बात याद आई, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बताया कि एक शख्स था, उसके कारोबार का अंदाज ये था कि मोहसिन भाई वो हर चीज जो है ना वो उधार ही लेता था। जैसे मिसाल के तौर पर अगर उसको उसका कपड़े का काम है और अगर वो लूम्स वगैरह चला रहा है तो धागा भी उधार लेना है, उसने जो मास्टर को पैसे देने हैं वो भी उधारी में देने हैं, उसको लूमें जो चलवानी है साल में आखिर में हिसाब करो, प्रिंट जो करवाना है वो भी उधारी में,
وہ ایک پورا سسٹم تھا اس کا. اچھا اب سب کو جو پیسے دینے کا انداز وہ رلا رلا کر آہستہ آہستہ، مطلب 3 مہینے کا ادھار لیا ہے تو اب اس کے 6 مہینے کرنا یوں کہا جائے کہ ان کے لیے لازم ہے. تو یوں کرتے کرتے اچھا اب اس کے جب بھی اس کے پاس جاؤ نا، کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، رونا دھونا اپنی جگہ پر. لیکن وہ جب پتا چلا کہ اصل واردات کیا تھی، اصل واردات یہ تھی محسن بھائی کہ وہ بندہ اس نے اپنے جو کاروبار کا پیٹرن بنایا تھا وہ یہ بنایا تھا کہ جو بھی کمانا ہے نا، اپنی انکم تو اس نے لگائی نہیں ہے، اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو اس نے لگائی نہیں ہے، لیکن جو انکم ہو رہی ہے اس انکم سے اس نے دوسرا کاروبار کیا ہوا ہے. اس انکم سے یا تو وہ کوئی دوسری چیز خرید رہا ہے، یا پلاٹ خرید رہا ہے، یا پراپرٹی خرید رہا ہے، یا گاڑی خرید رہا ہے، یا کچھ اور. لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے چلا کر رکھا. اللہ اکبر. تو یہ انداز کیسا خطرناک ہے کہ تھوڑا ٹائم تک تو دیکھیں چلے گا، آپ مارکیٹ میں تھوڑے ٹائم تک تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ تو لیکن جب آپ مشہور، آپ جب مشہور ہو گئے نا تو پھر وہ والی بات آپ والی کہ پھر لوگ ادھار دینے سے بھی بھگا دیتے ہیں. اچھا پھر ایسے لوگوں کے پاس جو پھنستے ہیں نا، وہ آپ نے کہا چمک دیکھ کر وہ دکھاتے ہیں دیکھو میری تو یہاں بھی نفع اچھا دیتے ہیں نا، نفع بھی مارجن بڑا اچھا دیتے ہیں، تو وہ چمک دیکھ کر وہ آ جاتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ پھنس جاتے ہیں. پھنسنے کے بعد بیچارے روتے ہوں گے. بڑی بری خصلت ہے یہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کہ ضرورت کے تحت مارکیٹ میں جو ادھار چل رہا ہے نا، عرف میں وہ اپنی جگہ ہے. دیکھیے مارکیٹ کا بہت بڑا حصہ ادھار پر ہے، مگر مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر ادھار کے کام کرتے ہیں، کیش میں مال لیتے ہیں، کیش میں مال بیچتے ہیں. ادھار وہ کہتے ہیں ہمیں ادھار، وہ ان کا یہ کہ جو ہمارے پاس ہے وہ اپنا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کا ہے. تو ٹھیک ہے ادھار کی ضرورت ہے اور ادھار پر کاروبار چل رہا ہے، ہم ادھار کو قرض کو منع نہیں کر رہے ہیں، مگر جو آپ نے بات کہی ہے کہ اور شریعت جس چیز کو پسند کرتی ہے اس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی مارکیٹ کو، کاروبار کو چلانا چاہیے، تاکہ ہم مارکیٹ دیکھیں شریعت کو عزت مسلم بڑی عزیز. کیا بات بھئی اگر آپ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، شریعت کو یہ مطلوب نہیں کہ ایک مسلمان کی عزت خراب ہو، تو آپ قرض کے معاملے میں اس طرح کا رویہ اختیار کر کے کہ لوگوں میں آپ برے مشہور ہو جائے کہ یہی پیسے کھانے والا ہے. وہ الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا میں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا الفاظ کہتے ہیں. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہے جائیں. جب اللہ پاک اور شریعت آپ کی عزت کی حفاظت فرما رہا ہے تو مجھے خود چاہیے نا میں اپنی عزت کی حفاظت کروں. دیکھیں انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس کا رویہ، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا کاروبار کا انداز، اس کا رہن سہن، یہ اس کو عزت پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عزت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اور عزت بنانے میں یہ ٹائم لگتا ہے، لیکن گنوانے میں یوں کہا جائے کہ بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا. وہ جو آپ نے بات کہی تھی نا کہ دینا اور لینا، ہم نے جب بزنس میں قدم رکھا تھا تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں، مطلب جو شروع میں باتیں ہوتی ہیں نا اس میں والد صاحب نے ایک بیسک جو بات سکھائی تھی محسن بھائی، والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ بیٹا دیکھو جس کو آپ مال دے رہے ہو نا اس سے لینا تمہارا جھوٹا ہے، لیکن جس سے تم مال لے رہے ہو اس کو دینا تمہارا کھرا ہے. وہ دینا ہی دینا ہے، وہ دینا ہی دینا ہے اور وقت پہ دینا ہے. صحیح صحیح. تو اگر یہ جو ٹرمنالوجی ہے وہ ہر بندہ سمجھ لے کہ میرا دینا کھرا ہے، آنا وہ آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو پھر اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، جو محسن بھائی نے صورت بیان کی. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے کاروباری لوگ بھی ہمارے اس پروگرام کو ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں کمنٹس بھی کرتے ہیں. تو جو کاروباری شخص دیکھ رہے ہیں، آپ بھی میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب آپ کاروبار کنٹینیوسلی کرتے ہیں نا محسن بھائی، تو آپ کا سرکل چل رہا ہوتا ہے، آپ کو پیچھے سے ادھار مل بھی رہا ہوتا ہے، آپ پرانی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہو، نیا مال رہے ہوتے ہو، سرکل گھوم رہا ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جہاں آپ نے بریک لگائی، آپ نے کہا کہ نہیں جناب اب میں نے جو ہے نا ادھار نہیں دینا، تو اب وہ والی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو آپ نے بیان کی، مال رک گیا. اب وہ 2 سال 3 سال فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ جب فیصلے میں بھی پھر مکمکا ہوتا، مکمکا یعنی فیصد پر طے ہوتا ہے کہ اتنا فیصد ملے گا، اتنا گیا، یہ ظلم ہے. اچھا پھر جو آپ نے بات کی تو مارکیٹ میں تو اس کا الٹا دیکھا جاتا ہے، یعنی جو دینا ہے وہ جھوٹا ہے، جو لینا ہے وہ کھرا ہے. یعنی لینے کے معاملے میں ویسے اور دینے کے معاملے میں بولے بھائی ٹھیک ہے دے دیں گے، جب آئے گا مارکیٹ کی صورتحال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا. یہاں تو پھر وہ آپ نے جو شروع میں حدیث بیان کی نا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ نیت کے ساتھ ہی خرابی پیدا کر رہا ہے. صحیح. وہ جب مال لے رہا ہے تبھی اس کی نیت نہیں ہے کہ میں اس کا مال جو ہے نا واپس لوٹاؤں گا. صحیح بات. اس نے تو پہلے ہی نیت خراب کر لی، تو اس کی تو وعید آپ نے بیان کر دی ہے. اچھا یہاں پر پروگرام کا وقت تقریباً ہمارا اختتام پر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعی قرض دار ہیں، پریشان بھی ہیں. اب ان کے لیے کیا حل ہے؟ میں ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے. ایک بار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی کہ حضور
میرے پاس جو ہے وہ مال نہیں ہے جو میں نے لیا ہے، اب میرے پاس دینے کے لیے نہیں، قرضہ دینے کی آپ میری مدد کریں۔ اللہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تجھے وہ الفاظ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کی کہ بالکل آپ مجھے جو ہے وہ اس کو سکھائیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا، اللہ اکبر، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے ادا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا ترجمہ سنیں محسن بھائی، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا۔ واہ واہ واہ۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔ واہ واہ واہ۔ تو جو جس کو اللہ اپنے سوا دوسروں سے بے پرواہ کر دے تو پھر اس کے تو کام بننے ہی بننے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی قرض کے بوجھ تلے دب گئے ہیں اور ادا کرنا چاہتے ہیں تو نیت پکی کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آج جو شروع میں آپ نے فضیلت بیان کی جی جی، وہ بھی یہ کمال کی فضیلت تھی۔ مشکلات اور ایک مرتبہ پھر وہ سنا دیں۔ ہاں، وہ حدیث پاک دوبارہ سنیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل آپ پڑے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ کیا بات۔ ایک اور شعر مجھے اعلیٰ حضرت کا یاد آیا کہ قسمت میں لاکھ پیج ہوں، واہ واہ، 100 بل ہزار کج۔ حق حق، قسمت میں لاکھ پیج ہوں، 100 بل ہوں، 1000 کج ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی۔ حضور کی نظر پڑ جائے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نظر پڑ گئی سبحان پھر اللہ، سارے کام سیدھے ہو جانے۔ اور ایسے کئی سارے واقعات ہیں، ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو ایسے کئی سارے واقعات احادیث مبارکہ کی کتابوں میں بھی مل جائیں گے، دوسری حکایتوں کی کتابوں میں مل جائیں گے کہ لوگ پریشان تھے، ہزاروں ہزار دینار کے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا وظیفہ کیا اور وہ وظیفہ ایسا کام آیا کہ ان کے وہ قرضے بھی اتر گئے، ان کے لیے آسانی بھی ہو گئی۔ مگر یہاں ایک بات ضرور ہے، جو بھی آپ نے، جیسے آپ نے اللہم اکفینی بحلالک والی جو دعا بتائی، تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا درود پاک، جو بھی پڑھیں صدق نیت کے ساتھ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ کو اس کے ثمرات ملیں گے۔ اور اگر آپ کے دل کے اندر تذبذب ہوا نا تو پھر اس صورت میں دل کے اندر یار پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین مسئلہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا۔ تو یقین کامل کے ساتھ آگے بڑھیں، اور درود پاک تو وہ دعا، وہ برکت ہے، وہ وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرض داروں کے حال پہ رحم فرمائے اور قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ اور قرضوں کے معاملے میں جو آج ہم نے بات کی ہے، اللہ ہماری مارکیٹس میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا